رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس کی کل آمد تھی اور وہ اپنی پوری جوبن کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ ہم پہ سایہ فگن ہوا، آج وہ آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹے ہوئے، برکتیں سمیٹے ہوئے یہ ہمارے پاس آیا۔ اب تو ہم اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب یہ ہم سے رخصت ہو تو ہم سے خوش جائے۔ ہم اس کی وہ قدر نہیں کر سکے جو ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، ہم اس کا وہ احترام نہ کر سکے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ کہ جس کے بارے میں فرمایا اولہ رحمتن، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرتن، اور دوسرا عشرہ اس کا مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو اب یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اس ذات کی رحمت بے بہا برستی ہے اس مہینے میں، اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی تو مانگیں۔ اس کی رحمت تو بہانے تراشتی ہے کہ ہے کوئی بندہ جو میرے پاس آئے، مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کروں۔ اور پھر آج ویسے بھی طاق رات ہے، نہ معلوم کہ یہی شب قدر ہو، یہ تو اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے۔ لیلۃ القدر تو ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود بھی ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات۔ اللہ رب العزت سب کو نصیب فرمائے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت اس امت کو عطا فرمائی تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی والے کام کریں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا آپ علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شب قدر کی رات مجھے نصیب ہو تو میں اس میں کون سی دعا مانگوں اللہ رب العزت سے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اگر تجھے شب قدر کی رات نصیب ہو تو اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے بھی معاف فرما دیں۔ کتنی بڑی دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کی وساطت سے ہمیں سکھلا دی۔ ہم اس دعا کو مانگنے والے بن جائیں۔ ایسے ہی یہ آخری عشرہ جا رہا ہے تو اس میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین کی جو ہمیں زیادہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ آخری عشرہ بھی جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اسی کے مطابق دعا اللہم اجرنی من النار، کہ اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، پناہ دے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ، اس میں تو ویسے ہی اب آخری جو عشرہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ 4 چیزوں کی کثرت، کہ کلمہ طیبہ زیادہ پڑھنا چاہیے، استغفار زیادہ پڑھنا چاہیے، اور یہ دعا زیادہ مانگنی چاہیے جس میں جنت کی طلب ہو اور جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے
کہ جو انسان 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت اللہ رب العزت سے خود عرض کرتی ہے یا اللہ اس کو میرے اندر لے آ، اور جو انسان 3 مرتبہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود عرض کرتی ہے یا اللہ اس کو میرے سے پناہ دے دے۔ تو جب اتنی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے لیے، اتنی بڑی اللہ رب العزت نے چھوٹ دی ہمیں، تو پھر ہم کیوں نہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اور یہ رمضان جو اب آہستہ آہستہ ہم سے جا رہا ہے، اس کی قدر کریں، اس میں روزے کا اہتمام کریں، تلاوت اگر رہ گئی ہے تو اس کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار اگر کم ہوا ہے تو وہ کثرت سے کریں، درود شریف اگر کم پڑھا گیا ہے تو اس کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجیں، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔